آج ہم نے جناب حکیم شہباز چودھری صاحب کو گولڈ میڈل پہنایا ہے اور تعریفی اسناد بھی دی ہے۔ شکران یا ربی شکران هديت قلبي شكرا نورت ضربي شكرا شكرا يا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین روان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، کافی دنوں سے میں کچھ نجی مصروفیات کی وجہ سے اور کچھ طبی مصروفیات کی وجہ سے مصروف ہوں، تو میں واٹس ایپ نہیں دیکھ سکا۔ آج میں نے واٹس ایپ چیک کیا تو بہت سارے لوگوں کے میسج آئے ہوئے تھے اور بالخصوص افغانستان سے کچھ طبیبوں کے میسج آئے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک میسج یہ تھا کہ پتے کی پتھری کے لیے کوئی اچھا سا اور مجرب سا نسخہ جو ہے وہ بیان کیا جائے۔ تو پتے کی پتھری جو ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مزاجی طور پہ اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ عمومی طور پر خشک سرد مزاج یا خشک گرم مزاج میں پتے کی پتھری جو ہے یہ زیادہ پائی جاتی ہے۔ بعض صورتوں میں یہ گرم خشک مزاج میں بھی پائی جاتی ہے۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، جو پتے کی پتھری ہے یہ عمومی طور پر خشک سرد یا خشک گرم مزاج میں ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات یاد رکھیں کہ یہ جب پتے کی پتھری ہوتی ہے تو عمومی طور پر معدہ، انتڑیاں اور جگر، ان کا جو فعل ہوتا ہے یا ان کا جو کام ہوتا ہے وہ لازمی طور پر ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ بالخصوص جو اطباء اکرام جنہوں نے افغانستان سے میسج کیے ہیں، ان کی خدمت میں بالخصوص اور تمام دوستوں کی خدمت میں بالعموم ایک بہت ہی پیارا اس کا سیٹ بنتا ہے، جو کہ میں تقریباً 30 سال سے استعمال کروا رہا ہوں اپنے مریضوں کو، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ قانون مفرد ذات کی جو عام ادویات ہیں ان کے استعمال سے ہی یہ سیٹ بنتا ہے، اور یہ پتے کی پتھری کے لیے بہت اعلیٰ اور کارگر علاج ہے۔ آپ نے کالی مرچ لینی ہے 1 تولہ، اس کے بعد آپ نے نشادر لینی ہے 2 تولہ، اس کے بعد آپ نے سنڈ جو ہے یہ لینی ہے آپ نے 5 تولہ، اور برگے سنا مکی مصفہ، یہ جو سنا مکی ہے اس کو لے کر آپ 1 پاؤ لیں گے تو اس میں صاف کر کے تقریباً 10 تولہ، آدھے جو ہیں وہ پتے نکلتے ہیں، آدھے جو ہیں وہ پھول اور خس و خاشاک اور اس کے ساتھ ڈنڈیاں یا تنکے وغیرہ یا پھلیاں وغیرہ جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں۔ تو آپ نے 1 پاؤ سنا مکی لے کے اس کو صاف کرنا ہے، بالکل پتے علیحدہ کر لینے ہیں۔ یہ تقریباً آپ کے 10 تولہ نکلیں گے، اس میں سے 8 تولہ جو ہیں وہ آپ اس نسخہ میں شامل کر لیں۔ اس کو بالکل باریک پیس کے یہ رکھ لیں۔ یہ دعا نمبر 1 تیار ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ ریوند اسارا اصلی یہ آپ نے لینا ہے 1 تولہ، کالی مرچ آپ نے لینی ہے 1 تولہ، نشادر آپ نے لینی ہے 1 تولہ، اور اس کے ساتھ آپ نے سنڈ لینی ہے 1 تولہ۔ ان تمام ادویات کو باریک پیس کر 500 ملی گرام والے اس کے کیپسول بھر لینے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک کام اور کرنا ہے کہ 2 چیزیں آپ نے علیحدہ یہ نسخہ بنانا ہے۔ اس میں آپ نے تخم کرفس اور انیسون، یہ دونوں اجوائن کی قسمیں ہیں۔ تخم کرفس یا جس کو کرفس اجوائن بھی کہا جاتا ہے، اور انیسون، ان دونوں کو برابر وزن لے کے باریک پیس لینا ہے، اور اس کے بھی 500 ملی گرام والے آپ نے کیپسول بنا لینے ہیں۔ اب اس کو استعمال کرنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یہ جو اجوائن، کرفس اور انیسون والے کیپسول ہیں، یہ مریض کو صبح دوپہر شام خالی پیٹ 1 کیپسول دینا ہے تازہ پانی کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے
اس مریض کو جو ملین نمبر 5 آپ نے تیار کی ہے، یہ سنا مکی کی پتیوں والی، اس میں سے چھوٹی آدھی چمچ یا چمچ کا تیسرا حصہ یہ آپ نے دن میں 3 دفعہ ہر کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد تازہ پانی کے ساتھ استعمال کروانی ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے مشہور زمانہ طب یونانی کا نسخہ جس کو جوارش کمونی کہا جاتا ہے، یہ آپ کسی بھی اچھی کمپنی کی لے لیں یا خود بنا لیں، یہ آپ نے آدھی آدھی چمچی مریض کو دن میں 3 دفعہ ہر کھانے کے بعد استعمال کروانی ہے۔ یہ ملین نمبر 5 جو ہے سنا مکی والی، یہ اور جوارش کمونی، یہ اکٹھی آپ نے مریض کو استعمال کروانی ہے۔ اس کے بعد رات کو سوتے وقت 500 ملی گرام جو ریوند اسارے والا کیپسول ہے، یہ آپ مریض کو پانی کے ساتھ استعمال کروائیں گے، تازہ پانی کے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اس سارے علاج سے مریض کو 1-2 دن میں ہی فائدہ شروع ہوگا۔ ایسے مریض کو جس کو پتے میں پتھری یا پتھریاں ہوں، دن میں 2-3 موشن آنے ضروری ہیں۔ اگر کسی مریض کو قبض کا بھی ساتھ عارضہ ہو تو آپ یہ جو کیپسول ہیں ریوند اسارا والی، اس کو 500 ملی گرام والے ایک کیپسول کی بجائے 2 کیپسول روزانہ رات کو مریض کو جو ہے وہ استعمال کروا سکتے ہیں۔ ملین نمبر 5 کی مقدار آپ آدھی چمچی تک بھی کر سکتے ہیں۔ ساتھ جوارش کمونی لازمی استعمال کروانی ہے، اور جو کیپسول میں نے بتائے ہیں تخم کرفس اور انیسو والے، یہ کھانے سے پہلے مریض کو آپ نے استعمال کروانے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام سداوی مزاج والی چیزیں، ایسڈک مزاج والی چیزیں، آلو، گوبھی، مٹر، بینگن، پالک، بڑا گوشت، تیز مرچ، مسالے، یہ سارا کچھ بند کروائیں۔ اور مریض کو اگر مریض سداوی مزاج کا ہے تو پھر 4 نمبر سے لے کے 5 نمبر اور 6 نمبر تک غذائیں جو ہیں وہ آپ استعمال کروا سکتے ہیں۔ بعض صورتوں میں جب مریض پہلے ہی 4 نمبر میں اگر آپ دیکھیں کہ غدی عضلاتی یا گرم خشک مزاج میں ہے، پھر آپ نے اس کو 4 نمبر کی غذائیں یا دوائیں نہیں دینی، اس کو یہ دوائیاں استعمال کروانی ہیں، اور اس کے ساتھ 5 نمبر، 6 نمبر اور 1 نمبر تک یہ آپ نے غذائیں استعمال کروانی ہیں، جن میں آپ کو جو طبہ گرام ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں گرم تر سے لے کے تر گرم اور تر سرد تک آپ نے استعمال کروانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مریض کو فوری فائدہ شروع ہوگا۔ میدا، جگر، اندڑیاں بھی ٹھیک ہوتی جائیں گی، پتا بھی ٹھیک ہو جائے گا، مریض کا رنگ بھی ٹھیک ہو جائے گا، قبض، گیس ٹربل، تذابیت وغیرہ سے نجات حاصل ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ 1-1.5 ماہ میں پتے کی پتھریاں جو ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ ختم ہو جائیں گی۔ آپ مریض کا 1 ماہ بعد الٹرا ساؤنڈ کروائیں، 1 ماہ میں مسئلہ حل ہو جائے تو پھر آگے دوائی کی ضرورت نہیں، لیکن اگر مسئلہ بہت پرانا ہو تو پھر آپ 2 ماہ تک بھی اس دوائی کو استعمال کروا سکتے ہیں، اور بعض صورتوں میں 3 ماہ تک بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس دوائی کی مقدار آپ نے کیپسول اور جو ریوند سارے والے کیپسول ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، اور ساتھ جو آپ نے سنا مکی والا پاؤڈر ملین نمبر 5 دینا ہے، اس کی مقدار اتنی رکھنی ہے کہ جس سے مریض کو 2-3 موشن جو ہیں وہ آتے رہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ اسہال نہ آئیں۔ اگر کسی مریض کو بہت زیادہ اسہال آنے شروع ہو جائیں تو پھر دوائی کی مقدار کم کر لیں۔ یہ نسخہ جو ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے اطباء کرام جب اپنے کلینک پہ استعمال کروائیں گے تو ضرور مجھے دعا دیں گے۔ دوسرے بھی شائقین طب جو ہیں وہ اس نسخہ کو استعمال کروا سکتے ہیں، کوئی اس میں خطرناک چیز نہیں، بالکل بے ضرر آسان سا نسخہ ہے، اور بہت بڑے بڑے طباء کرام اور بزرگ استادوں کا، یہ ہمارے جو بزرگ استاد ہیں ان کا یہ معمول رہا ہے، اور ابھی بھی ہے، اور اللہ کے فضل سے ہمارا بھی ہے۔ تو ایک صورت اور آپ کو بتا دوں کہ بعض اوقات ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو پتے کی پتھری کے ساتھ ساتھ ہاتھ پاؤں پہ تھوڑی سوجن، یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو پیشاب کی مقدار تھوڑی کم ہو جاتی ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہو تو پھر اس نسخہ کے ساتھ
ارک مکو، ارک کاسنی اور ارک سونف، یہ تینوں ارک ملا کر ایک ایک کپ یا ایک ایک گلاس دن میں 3 دفعہ پلائیں تو یہ مسئلہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو جائے گا۔ بہت اعلیٰ اور بہت ہی اچھا جو ہے یہ جگر کے لیے، پتے کی پتھریوں کے لیے، اور ایسی صورت میں جب پتے کی پتھریوں کے ساتھ دوسرے بہت سارے مسائل ہوں، اس کا کورس آپ کی خدمت میں جو ہے میں نے بیان کر دیا ہے۔ جو طباء کرام میسج کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس کو استعمال کریں، اور دوسری چیزیں جو ہیں ان سب کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں جو میں نے پہلے بیان کر دی ہیں۔ مزاجوں کو بھی ذہن میں رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خوراک جو ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔